ناممکن چیزیں بھی ممکن ہو جاتی ہے جب بات دعاؤں پہ آتی ہے۔ جو لوگ اللہ سے امید رکھتے ہیں وہ کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ دعائیں تقدیر بدل دیتی ہے۔ قسمت کا رونا مومن نہیں روتے، بس اللہ ہی تو ہے جسے تمام باتیں بلا جھجک بتا دی جاتی ہے۔ نصیب بدل جاتی ہے ایک سسکتی دعا سے۔ سنو، اللہ ہی تمہارا واحد سہارا ہے اور اللہ ہی ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے۔ صبر کے ساتھ اس کے فیصلوں کا انتظار کرو اور بے فکر ہو جاؤ۔ جو رب رات کو دن میں بدلنے پہ قدرت رکھتا ہے وہ زندگی کے اندھیروں میں اجالے لا بھی تو سکتا ہے۔ کہانی کا مکمل ہونا ابھی باقی ہے۔ آزمائش کے بعد معجزہ ہونا ابھی باقی ہے۔ اللہ دکھی دلوں کو بہت قریب سے سنتا ہے۔ یہ تہجد پڑھنا خالی ہاتھ نہیں جائے گا۔ یہ وہ سجدے ہیں جہاں سے تم اپنی مراد پالو گے۔ یہاں یوں مایوس ہونے کا کیا فائدہ جب وہاں اللہ تمہاری پکار کا انتظار کر رہا ہے۔ ہار نہ مانو، دعا کرو، انشاءاللہ اس بار تمہاری ساری دعائیں قبول ہوں گی۔ سنو، اب وقت زیادہ دور نہیں، بہت جلد کامیابی تمہارا رخ کرے گی۔ صبر کے ساتھ اس کے فیصلوں کا انتظار کرو اور بے فکر ہو جاؤ۔ اللہ کو بتاؤ اپنے دل کا حال، وہ کر دے گا ہر مشکل آسان۔ جو آزمائش تمہیں ناپسند ہے وہ تمہیں اللہ کا پسندیدہ بنا رہی ہے۔ یاد رکھو، تم اللہ سے اپنی حیثیت کے مطابق مانگتے ہو، پر وہ تمہیں اپنی شان کے مطابق نوازے گا۔ اللہ تمہارے دل کی وہ مراد بھی پوری کر دے گا جس کے لیے تم دن رات دعا کرتے ہو۔ اب اللہ تمہارے لیے کن لکھ رہا ہے۔ اب تم کو صبر کا انعام ملے گا۔ جب اللہ دعائیں نہیں بدلتا تب وہ مقدر بدلنے کے معجزے کرتا ہے۔ تھکے ہوئے دلوں سے کہہ دو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس کے پاس ہیں تمہارے اس بے چین دل کی سبھی راحتیں۔ وہی غم کی دوا رکھتا ہے کیونکہ وہ مہربان ہے تم پر۔ جب دل اللہ کی محبت کا عادی ہو جائے پھر دنیا کی رنگینیاں دلوں پر اثر انداز ہونا چھوڑ دیتی ہے۔ تقدیر پلٹتے دیر نہیں لگتی۔ تہجد کی دعا ہو اور چند آنسو، یہ دیری نہیں، یہ قبولیت سے ملنے کا سفر چل رہا ہے۔ دل اگر بوجھال ہے تو اسے سجدے میں جھکا دو۔ لفظ نہیں ملتے تو خاموش گفتگو میں اللہ کو ہر قصہ سنا دو۔ بہت جلد تمہاری جھولی بھرنے والی ہے، تمہیں سکون دیا جانے والا ہے۔ بس بہت جلد کن کا معجزہ ہونے والا ہے۔ ہر وہ چیز جس کے لیے تم نے صبر کیا تمہارے ہی نصیب میں آئے گی، اور عنقریب اللہ تمہاری دعاؤں کو ہی تمہارے نصیب کا حصہ بنا دے گا۔ جس نے سجدوں کی توفیق دی ہے اس نے معجزوں کی کہانی بھی لکھی ہے۔ اللہ سے مانگنے کے بعد مشکل یا ناممکن کا خیال نہیں رکھتے، صرف یقین کے ساتھ تعلق مضبوط کرتے ہیں۔ تمہیں لگتا ہے تمہارا مانگنا قبول نہیں ہوگا، لیکن وہ تو بہت پہلے اللہ نے قبول کر لیا ہے۔ تم نا امید ہو کر بیٹھے ہو کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، وہ تو پہلے سے ہی تمہاری خوشیوں کے انتظامات کر کے بیٹھا ہے۔ تم سمجھتے ہو یہ آنسو ہمیشہ تمہاری آنکھوں کا
حصہ رہیں گے، لیکن وہ تو پہلے ہی تمہارے آنسو سمیٹنے کا سوچ کر بیٹھا ہے۔ سمجھ لو وہ تمہارے سارے دکھ سمیٹ لے گا۔ تم اسے اپنے دکھ سنانے بیٹھو، اس سے بات کرو، وہ تمہاری ساری دعائیں قبول کرنا چاہتا ہے، تو کیوں مایوس ہوتے ہو؟ وہ جلد ہی تمہیں خوشیاں دینے والا ہے۔ تم اپنی دعاؤں میں تارے مانگتے ہو سکتا ہے اللہ نے تمہارے لیے چاند کو بچا رکھا ہو۔ تم اس کی رضا میں الحمدللہ کہنا سیکھ جاؤ۔ وہ تمہاری ساری تکلیفیں اور پریشانیاں ختم کر دے گا۔ ہر پریشانی اپنے ساتھ آسانی بھی لاتی ہے۔ اللہ اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ یہ محبت ہی تو ہے جو دنیاوی خواہشوں سے غافل ہو کر اس کی ذات میں فنا ہونا سکھاتی ہے۔ بے بس انسان کے لیے تہجد کا سجدہ ہی اس کی بے بسی دور کر سکتا ہے۔ بات تو ساری تڑپ کی ہے، ورنہ وقت تو ساری ہی قبولیت کے ہوتے ہیں۔ مدد ضرور آئے گی۔ تہجد میں مانگی گئی دعاؤں پہ کن فیاکون کی مدد، اور میرا رب سسکیوں میں پوشیدہ درد اور دلوں میں پوشیدہ راز سے بھی واقف ہے۔ جن لوگوں کی تنہائی پاک ہوتی ہے ان کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ یہ جو تمہارے اللہ سے رابطے ہیں نا، یہ تو خود تمہارے لیے اللہ سے معجزوں کی التجا ہے۔ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی ہوئی دعا تو سیدھے عرش عظیم پہ پہنچ جاتی ہے۔ دل کے معاملات دل بنانے والے سے بہتر اور کون جان سکتا ہے؟ تو پھر کیوں سوچتے ہو کہ اس نے تمہیں سنا نہیں؟ اللہ تو رہتا ہی تمہارے دل میں ہے، اس کا تو تمہاری دعاؤں سے ایک پکار کا فاصلہ بھی نہیں۔ الفاظ ختم ہو جاتے ہیں لیکن اللہ سے رابطے ختم نہیں ہوتے، اور صبر کی انتہا کے بعد معجزے ہو جایا کرتے ہیں، کیونکہ وہ دعا صبر کی انتہا پر پہنچ کر مانگی جاتی ہے۔ اور یقین ہوگا تو اللہ مچھلی کے پیٹ میں بھی امید کن زندہ رکھتا ہے۔ اللہ تمہاری دعاؤں سے کبھی بھی بیزار نہیں ہوتا۔